الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ایک شخص بتاتا ہے کہ میں مسجد میں تھا کہ مجھے انتہائی پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر گھومتا ہوا ایک غمگین نوجوان نظر آیا۔ میں اس کے قریب گیا اور سلام کے بعد اس سے پریشانی کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ ہمارے پڑوسی کے بھائی فوت ہو گیا ہے، تم میرے ساتھ چلو تاکہ ہم اس کی تعزیت کریں اور اسے تسلی دیں۔ میں اس نوجوان کے ساتھ چل دیا۔ ہم ایک شخص کے پاس پہنچے جو بہت اداسی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا۔ ہم نے اسے صبر کی تلقین کی اور تسلی دینے لگے، لیکن اس نے ہماری باتیں نہ سنی اور بے صبری کرتے ہوئے آہوزاری اور چیخ و پکار کرنے لگا۔ ہم نے اسے محبت اور پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا، اے اللہ کے بندے، اس طرح بے صبری کا مظاہرہ نہ کر، اللہ سے ڈر اور صبر سے کام لے۔ بے شک موت ہر کسی کو آنی ہے۔ جس نے بھی زندگی کا سفر شروع کیا اس کی منزل و انتہا موت ہے۔ موت ایک ایسا پل ہے جس سے ہر ایک نے گزرنا ہے۔ کچھ گزر گئے، کچھ گزر رہے ہیں اور کچھ گزر جائیں گے۔ یاد رکھ، ہر آن آخر موت ہے۔ ہماری یہ باتیں سن کر وہ شخص کہنے لگا، میرے بھائیو، تم نے بالکل ٹھیک کہا، تمہاری باتیں بالکل برحق ہیں، لیکن میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے بھائی کو قبر میں بڑی پریشانی کا سامنا ہے۔ جب ہم نے اس کی بات سنی تو کہا، سبحان اللہ، کیا تم علم غیب جانتے ہو جو تمہیں معلوم ہو گیا کہ تمہارے بھائی کے قبر میں عذاب سے دوچار ہے؟ تو وہ کہنے لگا، میں اس ہولناک منظر کی وجہ سے پریشان ہوں جو میں نے دیکھا۔ آؤ میں تمہیں تفصیل سے تمام واقعہ سنا دیتا ہوں۔ جب میرے بھائی کا انتقال ہو گیا تو ہم نے اس کو کفن دینے کے بعد قبرستان لے جا کر دفن کر دیا۔ لوگ واپس آ گئے۔ میں کچھ دیر قبر کے پاس ہی کھڑا رہا۔ یکایک میں نے قبر سے ایک دردناک آواز سنی۔ میرا بھائی نہایت درد مندانہ انداز میں چیخ و پکار کر رہا تھا، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ جب میں نے یہ آواز سنی تو کہا، اللہ، یہ تو میرے بھائی کی آواز ہے۔ میں نے بے چین ہو کر قبر کھودنا شروع کر دی تو ایک غیبی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے اللہ عز و جل کے بندے، اس قبر کو نہ کھودو، یہ اللہ عز و جل کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اسے پوشیدہ ہی رہنے دو۔ آواز سن کر میں قبر کھودنے سے باز رہا اور پھر میں وہاں سے اٹھا اور جانے لگا تو مجھے دردناک آواز سنائی دی، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ مجھے اپنے بھائی پر ترس آنے لگا اور میں نے دوبارہ قبر کھودنا شروع کر دی۔ ابھی میں نے تھوڑی سی مٹی ہٹائی تھی کہ پھر مجھے غیبی آواز سنائی دی، اللہ عز و جل کے رازوں کو نہ کھولو اور قبر کھودنے سے باز رہو۔ غیبی آواز سن کر میں نے دوبارہ قبر کھودنا بند کر دی اور میں وہاں سے جانے لگا تو پھر بڑی دردناک آواز میں میرے بھائی نے مجھے پکارا، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ اس مرتبہ میں نے اپنے بھائی کی آواز سنی تو مجھے بہت رحم آیا۔ میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ اب تو میں ضرور قبر کھودوں گا۔ چنانچہ میں نے قبر کھودنا شروع کی۔ جیسے ہی میں نے قبر سے سل ہٹائی تو قبر کا اندرونی منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اندر انتہائی خوفناک منظر تھا۔ ابھی ابھی ہم نے جس بھائی کو دفنایا تھا اس کا تمام جسم آگ کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کی قبر پر آگ سے بھری ہوئی تھی۔ جب میں نے اپنے بھائی کی اس حالت میں دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے اسے زنجیر سے آزاد کرانے کے لیے اپنا ہاتھ اس کی گردن میں بندھی ہوئی زنجیر کی جانب بڑھایا۔ جیسے ہی میرا ہاتھ زنجیر کو لگا، میرے ہاتھ کی انگلیاں جل کر ہاتھ سے جدا ہو گئی۔ بہت زیادہ تکلیف محسوس ہونے لگی۔ میں نے جیسے تیسے کر کے قبر کو بند کیا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ یہ دیکھو، میرے ہاتھ کی انگلیاں بالکل جل چکی ہیں اور اب تک مجھے شدید درد ہو رہا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے چادر سے اپنا ہاتھ نکالا تو دوستو واقعی اس کی 4 انگلیاں غائب تھی اور ہاتھ پر زخم کا عجیب و غریب نشان موجود تھا۔ ہم نے اللہ عز و جل سے عافیت طلب کی اور وہاں سے چلے گئے۔ پیارے دوستو، ایک اور واقعہ یاد آ رہا ہے۔ 25 سال پرانی بات ہے۔ علی احمد کارکن کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم کراچی سے بڑشا جا رہے تھے۔ میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ صدیوں پرانا واقعہ سنا رہے تھے اور ہماتن گوش ہم ان کی گفتگو سنتے جا رہے تھے۔ وہ بتا رہے تھے کہ ضلع شکارپور کے گاؤں امروٹ شریف میں حضرت مولانا تاج محمود امروٹی کی مجلس سجی ہوئی تھی۔ ہر شخص مؤدب ہو کر ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ وہ
وہ علم و دانش اور عرفان و آگہی کے موتی لٹا رہے تھے اور مجلس والے ان دور ہائے نایاب کو سمیٹ رہے تھے۔ بھری مجلس میں ایک شخص عجیب و غریب حرکت کر رہا تھا۔ وہ لمحہ بلمحہ اپنے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کو منہ میں ڈال لیتا، پھر انگلی انگوٹھے کو تھوک سے تر کر کے منہ سے باہر نکالتا اور پھر فوراً دوبارہ منہ میں ڈال دیتا۔ حضرت مولانا تاج محمود امروٹی کافی دیر اس شخص کی اس حرکت کو دیکھتے رہے اور پھر جب مجلس برخاست ہوئی تو سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تو مولانا امروٹی نے اس شخص کو اپنے پاس بلایا اور اس سے اس حرکت کی وجہ دریافت کی۔ اس نے کہا، میں 20 سال سے اس تکلیف میں مبتلا ہوں اور اب آپ کی خدمت میں دعا کی درخواست لے کر آیا ہوں۔ آپ نے تفصیل بیان کرنے کے لیے کہا تو شخص نے پوری داستان بیان کر دی۔ دعا کی درخواست لے کر حاضر ہونے والے شخص نے بتایا کہ میں اپنے گاؤں سے کئی میل دور کسی دوسرے گاؤں میں ایک شخص سے 100 روپے کا قرض وصول کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ کئی گھنٹوں کی مسافت کے بعد میں اس گاؤں کے باہر پہنچا تو مجھے ایک نابینا فقیر نظر آیا جو ہر آنے جانے والے کی آہٹ پر خیرات کی صدا بلند کر رہا تھا۔ میرے آنے پر بھی اس نے صدا لگائی تو میں نے اس سے کہا کہ فقیر سائیں، میں قرض وصول کرنے جا رہا ہوں، دعا کرو مجھے میری رقم مل جائے تو واپسی پر 1 روپیہ تمہاری نظر کر دوں گا۔ فقیر دعائیں دینے لگا اور میں چلتا ہوا گاؤں میں داخل ہوا۔ میں مطلوبہ گھر پہنچا تو نہ صرف مجھے میرا مقروض مل گیا بلکہ اس نے پورے 100 روپے کی ادائیگی بھی کر دی۔ اس نے مجھے کھانا کھلا کر روانہ کیا۔ میں گاؤں کے باہر فقیر کے پاس پہنچا تو اس نے میری آہٹ سن کر صدا بلند کی۔ میں نے کہا کہ فقیر سائیں، شکر ہے تمہاری دعا سے میری رقم مل گئی، یہ لو 1 روپیہ اور ہاں میرے لیے دعا بھی کرنا۔ فقیر نے التجا کے انداز میں مجھے کہا کہ میں نے کبھی 100 روپے نہیں دیکھے، مجھے اپنی رقم دکھاؤ، میں اسے ہاتھ میں لے کر اندازہ لگانا چاہتا ہوں کہ یہ رقم کتنی ہوتی ہے۔ میں نے 100 کے سکے کی تھیلی اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ وہ ٹٹول ٹٹول کر سکوں کو محسوس کرتا رہا اور خوش ہوتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے کہا کہ فقیر سائیں، لاؤ تھیلی، اب مجھے واپس کرو، مجھے جلدی سے گاؤں پہنچنا ہے اور ویسے بھی لوگ آ جا رہے ہیں، وہ کیا کہیں گے کہ ہم کیا تماشا کر رہے ہیں۔ فقیر نے میری بات سن کر بآواز بلند چیخنا چلانا شروع کر دیا اور کہنے لگا، تم مجھ نابینا سے رقم چھینتے ہو، تمہیں خدا کا ڈر نہیں آتا، تم مجھ سے بھیک کی کمائی ہتھیانا چاہتے ہو۔ اتنے میں راہگیر جمع ہو گئے اور سب مجھے لعنت ملامت کرنے لگے، کوئی میری بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ نابینا نے آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا۔ راستہ چلنے والوں نے میری ایک نہ سنی اور مجھے وہاں سے زبردستی بھگا دیا۔ میں کچھ آگے جا کر کھیتوں میں چھپتے چھپاتے واپس پلٹ آیا اور شام ہونے کا انتظار کرنے لگا تو شام ہوئی تو فقیر اٹھ کر ایک درخت کی طرف چل دیا، اس درخت کے قریب بیٹھ گیا اور بڑی احتیاط سے زمین کھودنے لگا۔ وہاں سے مٹی کا ایک برتن نکل آیا۔ اس نے برتن کا ڈھکنا اتار کر اپنی دن بھر کی کمائی اور میرے 100 روپے اس میں ڈال دیے۔ اس نے برتن کا ڈھکنا بند کیا اور اسے دوبارہ زمین دفن کر کے اوپر مٹی برابر کر دی اور لاٹھی ٹیکتا ہوا کچھ دور آگے اپنی کٹیا کی طرف چل دیا۔ اندھیرا ہونے پر میں کھیتوں سے نکل کر اس درخت کے قریب آیا۔ میں نے مٹی کھود کر برتن باہر نکالا اور پورے برتن کو لے کر چل دیا۔ گھر آ کر رقم گنی تو ساری رقم 180 روپے نکلی۔ اگلے دن میری طبیعت کچھ اوجھل سی تھی۔ شام ہوئی تو میں خاصا مضمر ہو گیا۔ رات کو سویا تو خواب میں وہی فقیر آیا اور اپنی رقم کا تقاضا کرنے لگا۔ میری آنکھ کھل گئی اور میں بہت ڈر گیا۔ رات بھر بے چینی رہی۔ جو ہی میری آنکھ لگتی خواب کا سلسلہ شروع ہو جاتا اور فقیر گڑ گڑا کر رقم مانگنے لگتا۔ اگلی صبح میں واپس اسی گاؤں پہنچا تو فقیر موجود نہیں تھا۔ میں نے اس کے بارے میں لوگوں سے معلوم کیا تو پتا چلا کہ وہ میرے پیسے کی دل دوز آوازیں لگاتے لگاتے تڑپ تڑپ کر فوت ہو گیا۔ میں سہم گیا۔ میں نے اس کی قبر معلوم کی اور رات کو چھپ کر اس کی قبر کھود کر اس روپیے کے سکے کے لاش کے اوپر ڈالے۔ میں نے اس کی قبر معلوم کی اور رات کو چھپ کر اس کی قبر کھود کر 80 روپے کے سکے لاش کے اوپر ڈالے اور گھر واپس آ گیا۔ اب مجھے فقیر کا خواب آنا بند ہو گئے اور میں مطمئن ہو گیا۔ پھر کئی ماہ بعد مالی مشکلات میں گھر گیا۔ میری فصل نہیں ہوئی، جانور مرنے لگے، گھر میں فاقوں کی نوبت آن پہنچی۔ مجھے فقیر کے 80 روپے یاد آ گئے۔ میں نے سوچا کہ اٹھا لیتا ہوں، جب حالات بہتر ہوں گے تو واپس پھینک آؤں گا۔ میں دوبارہ اسی گاؤں میں گیا اور
رات کو فقیر کی قبر کھودی، چاندنی میں چاندی کے سکے چمک رہے تھے۔ میں نے دائیں ہاتھ کے اس انگوٹھے اور انگلی سے اس کے سینے پر پڑا ایک سکہ اٹھایا تو یوں لگا جیسے میں نے دیکھتے ہوئے انگارے کو اٹھا لیا ہو۔ علی احمد کار چلاتے ہوئے ایک لمحے کو رکے اور پھر کہنے لگے، سندھ کے لافانی لوگ کردار بدایوں فقیر کے زمانے میں لوگ گھروں میں ماچس نہیں رکھتے تھے بلکہ رگڑ کر آگ بنا کر اس کے انگارے محفوظ کر لیا کرتے تھے۔ بدایوں فقیر کو ان کی والدہ نے کہا کہ بدایوں جاؤ اور گاؤں سے آگ لے کر آؤ۔ بدایوں چلے گئے اور کافی دیر بعد واپس لوٹے اور کہنے لگے کہ کسی بھی گھر میں آگ نہیں ہے۔ پھر اچانک کچھ سوچ کر ماں سے کہا کہ ماں ٹھہرو، میں جہنم سے آگ لے کر آتا ہوں۔ کافی دیر بعد وہ دوبارہ خالی ہاتھ واپس آئے اور کہنے لگے، آگ جہنم میں بھی نہیں ہے۔ میں نے وہاں جا کر آگ طلب کی تو جہنم کے داروغہ کہنے لگے، بدایوں جاؤ، یہاں کوئی فالتو آگ نہیں، یہاں پر جو شخص بھی آتا ہے وہ اپنی آگ خود لے کر آتا ہے۔ پیارے دوستو، علی احمد بول رہے تھے اور میں لرز رہا تھا کہ جس شخص نے ایک لمحے کے لیے سکے کو ہاتھ لگایا اس کی انگلیاں 20 سال سے جل رہی تھی، تو اس شخص کا عالم کیا ہوگا جس کے سینے پر 80 سکے پڑے ہوئے تھے، اور ان لوگوں کا کیا بنے گا جس کے سروں پر اربوں اور خربوں روپے پڑے ہوئے ہیں۔ بدایوں کو تو بتایا گیا تھا کہ آگ جہنم میں کہاں سے آئی، وہاں تو ہر شخص اپنی آگ خود ہی لے کر جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے ہمارے رب، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھ، ہماری قبروں کو سانپوں اور بچھوؤں سے محفوظ رکھ۔ اگر ہماری قبروں میں ایسے عذابات آ گئے تو ہم کہاں جائیں گے، کس کی پناہ لیں گے؟ اے ہمارے پاک پروردگار، ہمارے مالک، تو اپنے لطف و کرم سے ہمیں سانپ اور بچھوؤں کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں قبر و حشر کے تمام مصیبتوں سے نجات عطا فرما۔ جب ہمیں اندھیری قبر میں اتارا جائے تو ہماری قبروں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چراغوں سے منور فرما دے اور ہمیں ان کی رحمت کے سائے میں میٹھی میٹھی نیند سونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔